تو کس طریقے سے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر اپنے سینے میں عشق رسول کو بڑھانا ہے تو نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سننے سے عشق رسول میں مزید اضافہ ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حضرات، ٹائم تو زیادہ ہو چکا ہے، میں مختصر طور پر بولوں گا، پھر اس کے بعد حافظ جنید صاحب نعت شریف پڑھیں گے اور پھر مولانا حامد صاحب کا خطاب ہوگا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جہنم کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ اللہ، اتنا سخت عذاب ہے، لیکن جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک آگ اور ہے۔ وہ آگ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیری قدم پہ قربان۔ کیا کہنے مولانا؟ یا رسول اللہ، بس فقط انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ انہیں جانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اس رات آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ اور درود پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کیا خوب فرماتا ہے کہ اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا نبی کو گواہ، ڈر سناتا، خوشخبری دیتا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ مسلمانوں، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی اللہ رب العزت تین باتیں بتاتا ہے۔ اول، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ دو، وتعزروہ وتوقروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔
اور صوم وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ یہ تین باتیں ہوئی مسلمانوں، دیکھو ان تینوں جمیل باتوں کی جمیل خوبصورت ترتیب تو دیکھو کہ سب میں پہلے ایمان کو فرمایا اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو، اور بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو فرمایا۔ اس لیے کہ ایمان کے بغیر تعظیم کارآمد نہیں۔ بہت دیرے نصارہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اور ان پر سے یعنی حضور پر سے دفعہ اعتراضات کافرانہ لعین میں تصنیفیں کر چکے، لیکچر دے چکے، مگر جبکہ ایمان نہ لائے کچھ فائدہ نہیں کہ یہ ظاہری تعظیم ہے۔ دل میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عصمت ہوتی، سچی محبت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے۔ پھر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت نہ ہو، سچی محبت نہ ہو، عمر بھر ذکر عبادت الہی میں گزار دے، سب بیکاروں مردود، سب بیکاروں مردود ہے۔ کیا کہنے؟ کیا بہتیرے جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے یعنی دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے طور پر ذکر عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں، مگر ازاں جا کی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں، کیا فائدہ؟ کیا کہنے؟ بالکل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔ ایسے ہی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہم نے سب برباد کر دیا۔ ایسے ہی کے بارے میں فرماتا ہے عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، عمل کرے، مشقتیں بھرے، اور بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ مسلمانوں کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان، مدار نجات، مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟ کہو ہوئی، ضرور ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله بما لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہو اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے، تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اگر اللہ رسول جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہے تو بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ اللہ اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں کوئی بھی مسلمان نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اولاد اور سارے جہان سے زیادہ پیار کروں۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری صحیح مسلم میں انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس نے تو یہ بات صاف فرما دی کہ جو اللہ یا رسول جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کسی کو سب سے زیادہ عزیز رکھے وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ اس نے تو صاف فرما دیا کہ جو اللہ رسول سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز وہ مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کہو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان مدار نجات ہوا ہے؟ کہو ہوا، ضرور ہوا۔ یہاں تک تو سارے کلمہ کو خوشی خوشی قبول کر لیں گے کہ ہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے۔ ہاں ہاں ہمیں ماں باپ اولاد سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے۔ بھائیو خدا ایسا ہی کرے، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا ارشاد سنو۔ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگوں کیا اس گھمنڈ میں ہو کہ اتنا کہہ کر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش؟ یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے، یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے۔ دیکھو کلمہ پڑھنے اور زبان سے مسلمان ہونے کے دعوے کر لینے پر تمہارا چھٹکارا ہو۔ ہاں سنتے ہو آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ ہر چیز کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے حقیقی واقعی ہونے کو درکار ہے وہ اس میں ہے یا نہیں۔ ابھی قرآن و حدیث ارشاد فرما چکے کہ ایمان کے حقیقی واقعی ہونے کو دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان سے زیادہ محبوب رکھنا۔ تو اس کی آزمائش کا یہ ذریعہ طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی دوستی، کتنی عقیدت، کیسی ہی محبت کا تعلق ہو، اگر ایمان ہے، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے بھائی، تمہاری اولاد، تمہارے احباب، تمہارے بڑے، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے بھائی وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ہو، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو فوراً بالکل تمہارے دل میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت ہو، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ اس کی مولویت، مشیخت، بزرگی، فضیلت کو خاطر میں لاؤ کہ آخر یہ جو کچھ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ یہ جو کچھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہیں کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیا تعلق رہا؟ اس کے جبے اور امامے پر کیا جائے؟ کیا بہتیر یہودی جبے نہیں پہنتے، امامے نہیں باندھتے؟ اس کے نام و علم وظاہری فضل کو لے کر کیا کرے؟ کیا بہتیر پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات پر نہیں چڑھا، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی، یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر تم نے برا مانا، یا اسی قدر کہ اس امر میں بے پرواہی منائی، یا اس کی طرف سے تمہارے دل میں سخت نفرت نہ آئی، تو للہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ ایمان کے امتحان میں ہم کہاں پاس ہوئے۔ قرآن و حدیث نے جس پر ایمان کے حاصل ہونے کا مدار رکھا تھا اس سے کتنی دور نکل گئے مسلمانوں۔ کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان سے زیادہ عزیز ہو وہ ان کی بدگو کی وقات کر سکے گا؟ اگر سے اس کا باپ یا استاد یا پیر ہی کیوں نہ ہو، کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان سے زیادہ محبت کرتا ہوگا، وہ ان کی گستاخ سے سخت شدید نفرت نہ کرے؟ اگرچہ اس کا دوست یا بھائی یا اولاد ہی کیوں نہ ہو، للہ اپنے حال پر رحم کرو، اپنے رب کی بات سنو۔ دیکھو وہ تمہیں کیوں کر اپنے رحمت کی طرف بلاتا ہے، فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان ويدخلهم
الإيمان ويدخلهم جنات وأجناهم بروح منه قدس لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون تو نہ پائے گا انہیں جو اللہ اور اس کے رسول یعنی قیامت جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے اللہ اور رسول جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی. یہی ہے وہ لوگ اگرچہ اس کا باپ یا بھائی یا اولاد یا عزیز ہی کیوں نہ ہو, یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان بخش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی. انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہی لوگ اللہ والے سنتا ہے اللہ والے ہی مراد کو پہنچے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص جو اللہ رسول جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرے یا ان کی شان میں ان کی بندوں سے محبت کرے وہ ہرگز مسلمان نہیں. مسلمان ان سے دوستی نہ کرے گا جس کا صریح یہ مفاد ہوا کہ جس کا صریح یہ مفاد ہوا کہ ماں باپ بھائی کوئی بھی ہو اگر وہ حضور کا گستاخ ہے اور مسلمان اس سے دوستی کرے گا تو ہرگز مسلمان نہ ہوگا. حضور کی تعظیم ہی ایمان ہے. جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس سے مسلمان دوستی نہ کرے گا. یہ میں نے حدیث پاک اور قرآن پاک کا ترجمہ بتایا اور حقیقت میں مسلمان وہی ہے جو ان کی گستاخ سے کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو کوئی تعلق نہ رکھے. جس کا صریح یعنی اس حکم کا قطعاً عام ہونا تو بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ بیٹے بھائی کنبا عزیز سب کو گنایا. یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے گمان میں معصب یا کیسا ہی تمہیں اتباع محبوب ہو ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں کر سکتے, اس کی وقات نہیں مان سکتے, اس سے دوستی نہیں کر سکتے ورنہ مسلمان نہ رہو گے. مولا سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا. مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے, وہ تمہیں اپنی نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اللہ رسول جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے ان کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا کسی سے تعلق نہ رکھا تو دیکھو تمہیں کیا کیا فائدے ہوں گے. نمبر 1 تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا جس میں انشاءاللہ العظیم خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا کہا نہیں ملتا. نمبر 2 اپنی طرف کی روح سے یعنی روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا. نمبر 3 منہ مانگی مرادیں پائے گا, امیدوں خیالوں کروڑوں ترجوں سے زیادہ پائے گا. اور نمبر 4 اللہ والوں میں اللہ کے گروہ کہلائے گا, اللہ والوں میں شمار ہوگا. نمبر 5 اسے اللہ اس سے راضی ہوگا. سب سے زیادہ یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو. اور نمبر 6 یہ کہ فرماتا ہے تم مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. بندے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی, لیکن فرمایا کہ بندو میں تم سے راضی اور تم بھی مجھ سے راضی. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوتی, اس سے زائد اور کیا نعمت, کوئی نعمت نہیں. مسلمانوں ہاں یہی امتحان کا وقت ہے. دیکھو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف یہ جانچ ہے. دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں, تمہارے رشتے تمہارے ناطے تمہارے علاقے قیامت میں کچھ کام نہ آئیں گے. مجھ سے جوڑ کر کس سے جوڑتے ہو؟ دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں,
मैं बेखबर नहीं, तुम्हारे अमाल देख रहा हूँ, तुम्हारे अखबार सुन रहा हूँ, तुम्हारी दिलों की हालत से मैं खबरदार हूँ। देखो बेपरवाही ना करो, पराई पीछे अपनी आकीबत ना बिगाड़ो। सच्चे भाई अल्लाह और रसूल जल्ला शानहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल जिद से काम न लो। क्या कह रहे हैं? देखो वो तुम्हें अपने सख्त अजाब से डराता है, सच्चा उसके अजाब से कहीं पना नहीं पाओगे। सच्चे भाई देखो वो तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुलाता है, तुम्हें उसकी रहमत के कई निभा नहीं देंगे। गुनाह तो निरे गुनाह होते हैं, खाली गुनाह होते हैं जिन पर अजाब का इस्तेहकाक हो, लेकिन ईमान नहीं जाता, वो मुसलमान ही रहता है। मगर जरा कान लगाकर सुनो कि उन पर अजाब होता है, और अजाब होने के बाद क्या खुदा की रहमत से हबीब की शफाअत से बेअजाब ही छुटकारा हो जाएगा? क्या हो सकता है? मगर ये हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का मुकाम है, उनकी अजमत का मुकाम है, उनके मोहब्बत को और खालिस इस्लामी सच्चे दिल के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और उनकी वक़ार, उनकी इज्जत और रिफ़ात को, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और उनकी तौक़ीर की बिना पर इस्लाम और ईमान की बिना रखी, उसे दिल में बसाकर इंसाफ से कहो। क्या जिसने कहा कि बाज़ उलूम गैबिया अगर मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद, बकर, उमर, बल्कि जमी हैवानात व बहाइम, बल्कि हर सबियों मजनून को हासिल है। माज़अल्लाह, क्या उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी न की? क्या उसने हुजूर को सरी गाली ना दी? क्या ये मुसलमान सोच सकता है माज़अल्लाह क्या इस मलून गाली में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद ना जानी जाए? क्या तुम्हारे दिल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम इस कदर निकल गई कि इस शदीद गाली में भी तो हुजूर की तौहीद न जाने? अगर अब भी तुझे एतबार ना आए तो उन्हीं खुद बदगोइयों से पूछ कि तुम या तुम्हारे उस्ताद या तुम्हारे पीर को ये कह सकते हैं कि तुम्हारा इल्म तो सुअर के इल्म के बराबर है? क्या उनके बदगोइयों से कह कि तुम्हारे उस्ताद को इसी कदर इल्म था जिस कदर गधों को था, या इसी कदर तुम्हारे पीर को इल्म है जिस कदर कुत्ते को है? मुख्तसर तौर पर इतना ही कह देखो कि वो इल्म में उल्लू, कुत्ते, सुअर, गधे के बराबर है। देखो उसमें अपनी और अपने उस्ताद और पीर की बुराई मानता है, जरूर तौहीद मानेगा और काबू पाए तो सर बचे। फिर क्या सबब है कि जो शान, जो कलमा उनके हक में गुस्ताखी हो वो हुजूर के हक में गुस्ताखी हो तौहीद ना होगी? क्या इसी का नाम ईमान है? मुसलमानों, क्या जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पागलों जानवरों में फर्क ना जाना उसने हुजूर से गुस्ताखी न की? फिर हम किस मौसम से दोस्ती करते हैं, उनसे वक़ात मानते हैं, से उनको अपने घरों में दावत देते हैं? क्या शर्म नहीं आती? फिर कहते हो हम मुसलमान हैं। कुरान ने तो बता दिया कि वो हरगिज़ मुसलमान नहीं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे। फरमाता है अल्लज़ीना वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि व लहुम अज़ाबुन अलीम, जिसने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और जिसने एक आयत में तो फरमाता है कि जिसने अल्लाह और रसूल को तकलीफ दी दोनों जहान में खुदा की लानत है उस पर, और उसके लिए अल्लाह ने जिल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। अब बताओ कि जो अल्लाह को तो कोई नहीं तकलीफ दे सकता, उसे कोई इज़ा नहीं दे सकता, लेकिन हबीब की शान में गुस्ताखी करने वालों को गुस्ताखी करने से अपनी तकलीफ फरमाई। अल्लाह ने अपनी तकलीफ फरमाई कि जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे उसने मुझे तकलीफ दी। अब जरा सोचो कि जो अल्लाह और रसूल को गुस्ताखी करे, तौहीद करे, तकलीफ दे, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है? क्यों हम बुलाते हैं? क्यों दावत देते? नाराज हो, मर जाए, दफन हो जाए, कहीं का हो, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं। क्या मुंह लेकर हुजूर के सामने पेश आएंगे? हम आपके गुस्ताख से ताल्लुक रखते थे, उनको अपने घर बुलाते थे, शर्म नहीं आती? किसी को अगर समझाओ तो बुरा मानते हैं। अरे बात ही तो अब वो बुरा मान जाए, बुरा मर जाए, हमें क्या काम? हमें हुजूर से अगर मोहब्बत है तो अभी किसी गुस्ताख से निकाह या उसके हाथ में अपनी बेटी का निकाह या अपने घर में दावत या किसी भी कोई भी
ताल्लुक हो और मुझसे मोहब्बत नहीं, उसकी वकालत नहीं मानते। हमें हुजूर की मोहब्बत है ना, दावा करते हैं कि दावा भी करो और ये इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान में पास होने की कामयाबी करो। हाँ, अपनी आखिरत को संवारो, कोई काम नहीं आएगा। अरे वो तो मर जाएगा, वो तो आखिरत में अपनी भुगत रहा होगा, तुम्हें बचाने ना आएगा, और आए भी तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। फिर ऐसों के बारे में, ऐसों का लिहाज करके तुम अपनी जान को हमेशा हमेशा गज़ब जब्बार का और अज़ाब नार में फंसा देना क्या अक्ल की बात है? बिल्कुल नहीं। तो खुदा ना अपने आप को इन वहाबियों, इन देवबंदियों, इन गुस्ताखियों से दूर रखे और इन्हें अपने से दूर रखे, अपने घर ना बुलाए। सच्चे अगर कैसा भी इंसान है भाई, है तो मेरे नबी का दुश्मन, तो जो मेरे नबी का दुश्मन हो, जाहिर सी बात है मेरा भी दुश्मन, क्योंकि हम दुनिया में आए ही नबी के लिए और खा भी रहे नबी का। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना थे, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान।